خوف تمہیں ڈراتا ہے، جو خوف تمہیں ڈراتا ہے، وہ خوف کو دارا چھوڑ دو اب، وہ خوف کو دارا چھوڑ دو اب، خوف کی ان بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دو اب، اس رب کا اب تم خوف کرو، اس رب کا اب تم خوف کرو، دنیا کا یہ خوف جو اب تم اس کو چھوڑ دو، جو لالچ تمہیں دلاتا ہے، سب کچھ ہے اب اور ہو، سب کچھ ہے اب اور ہو، وہ سب کچھ اب تم چھوڑ دو، جس خوف سے بولنا چھوڑا ہے اس خوف کو بول کر چھوڑ دو، اس خوف کو دل سے جوڑ لو اب، جو خوف ان عملوں ساروں کا جو تول کے بولا جائے گا، جو خوف دوڑ کے کر لو تم، وہ خوف دوڑ کے کر لو تم، وہ خوف دوڑ کے کر لو تم، یہ دوڑ اب سے لگاؤ گے تب منزل اپنی پاؤ گے، جو منزل اصل میں ڈر کی ہے، جو منزل اصل میں گھر کی ہے، جو منزل اصل میں گھر کی ہے۔ آئیے آج ایسے موضوع کی گہرائی میں جاتے ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر کچھ مقدار میں موجود ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ اور کسی کے اندر کم۔ خوف یہ ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی دل اور دماغ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک خیال ہے، ایک کیفیت ہے جو کہ سوچوں کے وبال سے ترتیب میں آتا ہے۔ جب سوچیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور انسان کے اندر یقین کی کیفیت کو اثر انداز کرتی ہیں، یقین کو کمزور ہونے کی وجہ سے، یہاں ایک بات واضح کر دی جاتی ہے کہ خوف کی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ خوف جو آپ کو مایوسی سے ملاتا ہے اور امید کو ختم کر دیتا ہے، یہ خوف دنیاوی معاملات اور کمزور سوچوں سے ترتیب میں آیا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خوف جو کہ اپنی ذات کے اندر جھانکنا اور اندر سے اپنی اصلاح کرنا اور یہ خوف رکھنا کہ کہیں اللہ کریم ہم سے ہماری کوتاہیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائیں، یا انسان جن پہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان سے حقوق کی پوچھ نہ ہو جائے۔ یہ جو اللہ کریم کی ناراضگی کا خوف ہے، یہ بنیادی طور پر توکل اور یقین کے موجود ہونے کی علامت ہے اور کامیاب زندگی کی پہلی بنیاد ہے، جبکہ دنیاوی خوف، معاملات کا خوف، لوگوں کا خوف اور کچھ نہ ملنے کا خوف، کچھ کھو جانے کا خوف، یہ سب خوف یقین کی کمزوری اور دین سے دوری کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں واضح ہو گئی کہ دونوں خوف نقصان کا باعث نہیں ہیں۔ جو خوف دنیاوی معاملات کا ہے، یہ حقیقی طور پر نہ صرف دینی نقطہ نظر سے ہمارا نقصان کرتا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آئیے یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ خوف کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہمارے اندر آ کر رک جاتا ہے۔ خوف ایک خیال ہے جسے دماغ کی سوچیں ہی ترتیب دیتی ہیں۔ جب آپ کے دماغ کی ترتیب دین کی پیروی سے ہٹ جائے اور دنیا کے معاملات میں کھو جائے، تب ایسا ممکن ہوتا ہے کہ نقصان دینے والا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ دماغ میں چند لفظ بناتا ہے اور پھر وہ لفظ ترتیب پکڑ جاتے ہیں۔ یہ لفظ منفی ہی ہوتے ہیں، سوچوں کی شکل میں خون کے ساتھ گردش کرتے ہوئے دماغ سے دل تک کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور یہ عمل
دن میں لاتعداد بار ہوتا رہتا ہے اور آپ اپنے دل میں لوگوں کے لیے گنجائش کا جذبہ کھو دیتے ہیں اور معاف کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہتی ہے۔ جب یہ دل سے دماغ کا سفر بار بار طے کر رہا ہوتا ہے تب دل دماغ کو یہ کمزور کر دیتا ہے اور انسان اچھا سوچنے اور کہنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سوچوں کے طوفان میں جو ایک چیز آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ محض ایک خیال ہے جو آپ نے خود ہی ترتیب دے دیا ہے منفی باتوں اور سوچوں کی زیادتی کی وجہ سے، جس کا نام خوف ہے۔ دماغ اور دل میں جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ اگر دل کبھی کوئی مثبت سگنل دے بھی دے تو دماغ اسے قبول نہیں کرتا۔ اب اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دل اور دماغ کو منفی سوچوں سے بغاوت کرنی ہی ہوگی۔ خود سے کلام کریں اور کہیں کہ اب بس اور نہیں، اور دل میں اللہ کریم سے مدد بھی طلب کریں کہ ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ کریم سے صرف یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ کریم نے صرف کن فرمانا ہے اور ہو جانا ہے۔ اللہ کریم کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ ہی کچھ ناممکن ہے۔ آپ نے صرف اپنے آپ سے کلام کرنی ہے اور اپنے دل دماغ کو مثبت پیغام دینا ہے۔ منفی جذبات کے رد عمل سے پیدا ہونے والی جتنی بھی لہریں آپ کے وجود میں اثر انداز ہو رہی ہوں گی وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گی، اور پھر اپنے دماغ اور دل میں مثبت سوچوں کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ مثبت سوچ آپ کے خوف کو ختم کر دے گی۔ اللہ کریم کے حکم سے گہری سانس اندر کھینچیں اور باہر نکالیں اور اپنے اندر مثبت توانائی کو جاتا محسوس کریں۔ خود سے جڑے پرانے وہم اور خوف کو جاتا محسوس کریں۔ اس طرح خوف سے جڑے پرانے راستے کمزور پڑ جائیں گے، اور بار بار ایسا کرنے سے دماغ کو مثبت پیغام جاتا رہے گا اور وہ اپنا کام اس ترتیب سے شروع کر دے گا۔ آخر میں اتنا جان لیجئے کہ دنیاوی خوف ایک وہم ہے جو کہ ایک ذہنی بیماری کو ترتیب دیتی ہے۔ خوف صرف اللہ کریم کی ناراضگی کا رکھیں اور اپنے آپ کو ویسا ترتیب دیں جیسا اللہ کریم کو پسند آ جائیں۔